القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اگر بازن مردہ یا چہار پایا در غیر سبیلین جمع کرد، اور اگر کسی مردہ عورت کے ساتھ یا کسی چوپائی کے ساتھ سبیلین کے علاوہ کسی اور راستے سے جمع کیا، سبیلین یعنی پیشاب اور پخانہ کا راستہ، ان دونوں راستے کے علاوہ کسی اور راستے میں جمع کیا، یا زن را بوسہ کرد، یا عورت کو اس نے بوسہ دیا، یا مس بشہوت کرد، یا شہوت کے ساتھ چھویا، اگر انزال شد، اگر انزال ہو گیا روزہ فاسد شود تو روزہ فاسد ہو جائے گا، وَإِلَّا فاسد نہ شود ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا. تو اگر کسی بھی یعنی کسی عورت کے ساتھ یا کسی چوپائے کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ اگر کسی نے روزے کی حالت میں جمع کیا، خواہ مردہ ہو یا زندہ ہو، تو محض دخول سے ہی آپ تو جانتے ہیں کہ التقاء خطانین سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر غیر سبیلین میں جمع کیا تو اس میں انزال شرط ہے، یا کسی عورت کو اس نے شہوت کے ساتھ چھویا تو اس میں بھی انزال شرط ہے. اگر انزال ہو گیا یعنی منی کا خروج ہو گیا شہوت کے ساتھ تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر در دندہ چیزیں از طعام باقی ماندہ، اگر دانت میں کوئی چیز کھانے کی چیزوں میں سے باقی بچا ہو، یعنی آدمی کھانا کھا رہا تھا یعنی مثال کے طور پر سحری کر رہا تھا اور سحری میں گوشت کا کوئی ٹکڑا ہے مثال کے طور پر دانت میں پھنسا رہ گیا، وآرا از دست بر آودہ خود، اور اس کو آدمی نے یا عورت نے کسی نے بھی اس کو اپنے ہاتھ سے نکال کر کھا لیا، کھلا لیا یا اپنے انگلی سے دانتوں سے نکالا اور پھر اس کو کھا لیا، کیا روزہ فاسد شود تو روزہ فاسد ہو جائے گا. وہ کفارہ واجب نہ شود، صرف قضا واجب ہوگا، کفارہ واجب نہیں ہوگا. اگر اس نے اس کو خود اپنی ہاتھوں سے نکال کر کھایا ہو. وہ اگر از نوکے زبان برآوردہ خورد، اور اگر اس نے زبان کے نوک سے نکال کر اس کو کھایا ہو تو اب اس میں دیکھا جائے گا. اگر مقدار نخود باشد، نخود کہتے ہیں چنے کو، اگر چنے کے برابر ہو قضا واجب شود تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگا. اور اگر چنے سے چھوٹا ہو تو اس صورت میں نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی قضا واجب ہوگی، بشرطے کہ اس کو زبان سے نکال کر، نوکی زبان سے نکال کر کھایا ہو، اپنی ہاتھوں سے نہ نکالا ہو. وہ اگر از نخود کمتر باشد، اور اگر چنے سے بھی کمتر ہو، چھوٹا ہو، روزہ فاسد نہ شود تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. یہ مسئلہ پورا ہو گیا. وہ اگر دانہ کنجد، کنجد کہتے ہیں تل کو، کنجد سیاہ کہتے ہیں سیاہ تل کو، کالا رنگ کا جو تل ہوتا ہے. وہ اگر دانہ کنجد در دہن انداختہ، اور اگر کسی نے تل کا دانہ منہ میں ڈالا، از حلق فرو برد، اور اس کو حلق سے نیچے اتار لیا، روزہ فاسد شود تو روزہ فاسد ہو جائے گا. وہ اگر در دہا خائدہ، روزہ فاسد نہ شود، اور اگر منہ میں اس کو چبایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے مگر اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. آگے کا مسئلہ ہے کہ قے پوری دہن در دہن آمد، قے منہ بھر کر منہ میں آیا، وباز آرا بقصد فرو برد، اور اس کے بعد اس کو اس نے نگل لیا، روزہ فاسد شود تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. ایک شکل تو یہ ہے کہ منہ بھر کر قے آیا اور چاہیے تھا کہ اس کو جو ہے تھوک دیتا، لیکن اس نے کیا اس کو نگل لیا بالارادہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنی خیالوں میں کھویا ہوا ہے اور
یا تھوک نکلنا چاہ رہا تھا بے خیالی میں، اور جو الٹی ہے وہ قے ہے وہی منہ پیٹ کے اندر چلا گیا بلا قصد، تو وہ دوسری شکل ہے۔ یہ شکل یہ ہے کہ قے ہوا منہ بھر کر یعنی بہت زیادہ، اور منہ کے اندر قے آیا، اس نے اس کو تھوکا نہیں، اس کو نگل لیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وہ اگر قے قلیل در دہن آمن، اب اس میں ایک قید یہ بھی تھی کہ قے زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو، اور اگر تھوڑا قے منہ کے اندر آیا، وہ بے قصد فرورفت، اور اس نے اس کو بلا ارادہ نکل لیا، روزہ فاسد نشبت، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس میں دو چیزیں، ایک تو ہے کہ قے کی مقدار بہت کم ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ بلا قصد جو ہے منہ کے اندر یعنی پیٹ کے اندر گیا ہے۔ تیسری شکل، اگر پوری دہن بے قصد فرورفت، اگر منہ بھر کر قے ہو اور بلا ارادہ پیٹ کے اندر چلا گیا، تو اس شکل کے اندر نزد ابو یوسف فاسد شود، نہ نزد محمد۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ قے منہ بھر کر تھا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگرچہ منہ بھر کر تھا لیکن بلا قصد پیٹ کے اندر گیا ہے۔ اگر قلیل بقصد رفت نزد محمد فاسد شود، نہ نزد ابی یوسف۔ کہہ رہے کہ اگر قے قلیل ہو، یہ چوتھی شکل ہے کہ قے کی مقدار قلیل ہو اور اس کو بالقصد اس نے نگلا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ نزد محمد فاسد شود، امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک فاسد ہو جائے گا، نہ نزد ابی یوسف، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو یہ چار شکلیں تھیں، چاروں شکلوں کا حکم بیان ہو چکا ہے، یہ بات یہاں پوری ہو گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ چشیدن چیزیں یا خائدن، کسی چیز کو چکھنا مثال کے طور پر آدمی سالن بنا رہا ہے، اب سالن کے اندر نمک برابر ہے کہ نہیں اس کو چکھے، یا کسی چیز کو چبانا، جیسے جو تیلی لوگ ہوتے ہیں یعنی تیل جو نکالتے ہیں مشین سے، تو جب ان کے پاس رائی کا دانہ وغیرہ لے جاتا ہے تو چکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل برابر سوکھا ہے کہ نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں چشیدن چیزیں یا خائدن، کسی چیز کو چکھنا یا کسی چیز کو چبانا بے عذر، بلا کسی عذر کے، در روزہ کے اندر مکروہ ہے۔ طعام برائے طفل خائدن، در صورت ضرورت جائز واسط، اور بچوں کے واسطے کھانا کو چبانا یہ ضرورت کی شکل میں جائز ہے۔ وہ مزمزہ و استنشاق برائے دفع گرمی، اور مزمزہ کلی کرنا، استنشاق کرنا ناک میں پانی ڈالنا گرمی کو دور کرنے کے لیے، ایک تو وضو کے لیے کرنا ہی ہے لیکن بہت زیادہ گرمی کو دور کرنے کے لیے مزمزہ و استنشاق کرنا روزے کی حالت میں۔ وہ ہم چنی غسل برائے دفع گرمی، اور اسی طرح گرمی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا۔ وہ پارچے تر پیچیدن، اور تر کپڑے کو لپیٹنا، نزد امام اعظم مکروہ است تنزیہاً، امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ سب مکروہ تنزیہی ہے کہ بر جزع دلیل است، اس لیے کہ یہ جزع پر دلالت کر رہا ہے۔ روزہ یہ عبودیت کے، بندگی کے اظہار کے لیے ہے، تو بندہ صبر کے ساتھ، روزہ یہ صبر کا نام ہے، صبر کے ساتھ روزہ رکھے، گرمی اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے تو اس کو خوشی سے برداشت کرے، اس پہ جزع فضا نہ کرے، اور غسل کرنا دفع گرمی کے لیے، کپڑا لپیٹنا، یہ سب جزع پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے امام اعظم کہتے ہیں کہ مکروہ ہے مگر حرام نہیں ہے، یعنی مکروہ تنزیہ کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے۔ وہ نزد ابو یوسف مکروہ نیست، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔